السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 62 پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے کا جو پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اسے لازمی طور پر دیکھ لیجئے، چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری اس میں باتیں بتلائی گئی ہے محرم کے تعلق سے، کون سی رسمیں جائز ہے، کون سی رسمیں جائز نہیں ہے۔ تو اگر اسے آپ نے نہیں دیکھا تو اسے دیکھ لیجائے۔ بھائی یہاں سے جو عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن، کیا نہیں کرنا چاہیے نا، وہ سب باتیں اس میں بتائی جائے گی۔ دیکھیں، عاشورہ کا روزہ یعنی 9ویں اور 10ویں محرم دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشورہ ہی کے دن روزہ رکھے۔ اس روز کا ثواب بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے 9ویں محرم ہے، 10 محرم عاشورہ، ٹھیک ہے، تو 9 اور 10 دو کا رکھے، بہتر یہ ہے، یا پھر 10 اور 11 یہ دو رکھے، ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر ایک دن کا بھی رکھے، فضیلت ہے۔ دیکھیں، عاشورہ کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے، یعنی مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ بعض عالموں نے ان کو ارشاد نبوی کہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں منسوب کرتے ہوئے کہا ہے نا، اور بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہیں، لہٰذا ان کو کرنا چاہیے۔ بھائی یہ کون سے وہ اعمال ہیں اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک روزہ رکھنا ہے نا، صدقہ کرنا، اس طرح نماز نفل پڑھنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا یعنی سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، اس طرح علماء کی زیارت دیکھنا، زیارت یعنی ہے نا، اس طرح یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی کیا صرف ہاتھ پھیرنا نہیں بلکہ یتیم کے لیے کپڑے دینا یا اس کی خدمت کرنا، کھانا وغیرہ، یہ مطلب ہے نا۔ اس طرح اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، یعنی اپنے جو اہل و عیال رشتہ دار والے ہیں، یا اگر وہ سیٹ ہے اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے، ٹھیک ہے، تو ان کے رزق میں وسعت یعنی بڑھائے، ان کو پیسے دے واپرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے، خرچے پانی کے لیے، ہے نا۔ غسل کرنا، نہانا، سرما لگانا، اس طرح ناخن تراشنا، ناخن تراشنا یعنی ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی مستحب، یعنی اور بھی 3 چیزیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں کہ مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، بیمار یعنی کیا، جو بیمار ہوتا ہے نا ان کو پوچھنا، بیمار پرسی کرنا، یہ عادت کہتے ہیں نا، بیمار کو اس کا حال پوچھنا، ٹھیک ہے، اس پہ یہ بھی بہت فضیلت والا کام ہے۔ دشمنوں سے ملاپ کرنا، اس طرح دعائے عاشورہ پڑھنا۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے، یعنی بڑھا دے، ٹھیک ہے نا، کشادگی کر دے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اب یہ کیا ہے، مجالس محرم، یعنی جو محرم کی جو مجلس ہوتی ہے، اجتماع کہہ سکتے، بیان تقریر وغیرہ کا جو پروگرام ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، عشرہ محرم بالخصوص 10ویں محرم عاشورہ کے دن مجلس منعقد کرنا، یعنی انتظام کرنا، اور صحیح ہے نا روایتوں کے ساتھ شہدائے کربلا کے فضائل و واقعات کربلا کو بیان کرنا جائز اور باعث ثواب، یعنی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جن مجالس میں صالحین کا ذکر ہو، اچھے لوگوں کا ذکر ہو، وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر چونکہ ان واقعات میں صبر و تحمل اور تسلیم و ہے نا رضا اور پابندی یہ شریعت، ٹھیک ہے، یعنی شریعت کی پابندی کا بے مثال عملی نمونہ بھی ہے، اس لیے ہے نا کربلا کے واقعات کو بار بار بیان کرنے سے مسلمانوں کو دین پر استقامت حاصل ہوگی، جو اسلام کا ہے نا عطر اور ایمان کی روح ہے۔ مگر ہاں، اس کا خیال رکھیں کہ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی ذکر خیر ہونا
ہو جانا چاہیے، ہے نا، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق و امتیاز رہے، یعنی فرق ہو جائے۔ میلاد شریف اور 11ویں شریف کی محفلوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ سب جائز و درست ہے، بہت ہی بابرکت محفلیں ہیں اور یقیناً باعث ثواب اور مستحب ہے، اس لیے ان کو نہایت اخلاص و محبت سے کرنا چاہیے اور ان محفلوں اور مجلسوں میں نہایت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ حاضری دینا چاہیے۔ اچھا، ان محفلوں سے لوگوں کو روکنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ ہرگز ان لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کیا ہے، آپ چلے، یہ میں نہیں پڑھ رہا، یہ لوگ کیا ہے، یہ اتنا آپ کو پڑھنا ہے، کامنٹ کر کے بھی بتانا ہے کیا ہے۔ چلے دیکھیں فاتحہ۔ محرم کے 10 دنوں تک خصوصاً عاشورہ کے دن شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، ہے نا، اس طرح شیرنی پر یا کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کی فاتحہ دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہے، بہت ہی اچھے کام ہیں۔ اچھا، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے، اور اس فاتحہ، ہے نا، اور ایصال ثواب کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں اماموں کا اتفاق ہے، کوئی کا اختلاف نہیں ہے، سب ایک پر ہے۔ مطلب پہلے زمانوں میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہے اور فاتحہ اور ایصال ثواب سے منع کرتے رہتے ہیں۔ تم مسلمانان اہل سنت کو لازم ہے، جو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ضروری ہے، ہرگز نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان لوگوں سے میل جول رکھو، ورنہ تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دو گے۔ 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت حاصل ہوتی ہے۔ ہماری کتاب، ہے نا، موسم رحمت میں پوری اور مکمل دعائے عاشورہ لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ یعنی کون ہماری کتاب، یعنی جو سید مصطفیٰ اعظمی صاحب ہیں جن کی یہ کتاب ہم جنتی زیور پڑھ رہے ہیں، انہی کی یہ دوسری کتاب ہے جس کے اندر دعائے عاشورہ ہے، تو اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں محرم کا کھچڑا، یہ ہم پیج نمبر 160 سے یہاں پارٹ نمبر 63 میں پڑھیں گے۔